السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم آپ کے سامنے یہ جو کنڈہ فاتحہ ہے، کنڈہ فاتحہ کی حقیقت کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے روبرو ہوں، آپ سے عاجزانہ درخواست ہے، عاجزانہ التماس ہے ہمارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں سے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اور خاص عقیدت کے ساتھ اگر اس کو کر رہے ہیں تو اس کا سبب، اس کی وجہ، اس کے بارے میں علم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے کہ آخر ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ لا علمی کی بنیاد پر جو بھی عمل کیا جاتا ہے تو ہمیں وہ گمراہی تک پہنچاتا ہے۔ کنڈہ فاتحہ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی اور بہن پورے جوش جذبے کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور مناتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کنڈہ فاتحہ کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، کیوں مناتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں سوچا۔ آئیے آپ کو ہم آج کچھ حقیقت کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور انشاءاللہ بتلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح عمل اور صحیح علم عطا فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا ایک بھائی ہونے کے ناطے میری بات سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ کنڈہ فاتحہ کوئی بھی عمل ہے، عقیقہ ہے، عقیقہ ایک اہم سنت ہے، ولیمہ ہے، ولیمہ ایک اہم سنت ہے۔ کبھی آپ دیکھیں ہیں کہ ولیمہ میں خاص رسم ہوتا ہے، عقیقہ میں خاص رسم ہوتا ہے کہ ہم کو وہیں پر کھانا ہے، اسی برتن میں کھانا ہے، وہیں ہاتھ دھونا ہے، باہر لے کر جانا نہیں ہے۔ خوشی ہوتی ہے یا کچھ میلاد ہوتی ہے یا ایصال ثواب ہوتا ہے، کوئی بھی عمل ہو اس میں خفیہ اور چھپانا نہیں ہے، اس میں اخفا نہیں ہے۔ کنڈہ فاتحہ جس کو ہم لوگ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں گویا زندگی بھر کرتے رہیں گے، چاہے اس کے اوپر قرض اور قرض کا بوجھ ہو اور کرنے کی صلاحیت نہ ہو، پیسے نہ ہو، تب بھی اس کو کرنا ضروری ہے، چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اور ایک مخصوص برتن میں جو ہے بنانا ہے، اس کے لیے پردے کے بیچ میں رہنا ہے، اس پردے میں اور دائرے سے باہر نہیں آنا ہے، وہیں پر کھانا ہے، وہیں پر ہاتھ دھونا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میرے بھائیوں اور دوستوں ایک صحیح الفطرت، صحیح سالم عقل اور دماغ رکھنے والے مسلمان کے لیے گلے سے نیچے نہیں اترتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، کاتب وحی بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایک خاص رشتہ بھی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمرو بن عاص، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی تو مسلمانوں کے ایک طبقہ ہی نے کی تھی، جان ایک طبقہ ہی نے لیا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد حالات بہت بکھر گئے تھے، تتر بتر ہو گئے تھے، اور خارجی جو مسلمانوں کا ایک طبقہ تھا، ایک فرقہ تھا، جو اپنے آپ کو سپیریئر کہتا تھا، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور افضل سمجھتا تھا، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں ان کا یہ گمان تھا کہ یہ صحابہ دین سے ہٹ گئے ہیں، ان کا کوئی بھی فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ وہ لوگ بڑے بڑے صحابہ کرام کو ٹارگٹ کرتے تھے۔ ان میں آپ کو معلوم ہوگا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے فجر کی نماز کے وقت میں، اس دن ان لوگوں نے، خارجی لوگوں نے 3 صحابہ کو ٹارگٹ بنایا تھا، اپنا ہدف بنایا تھا۔ ان میں تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 لوگ تو بچ گئے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی زخم میں شہادت حاصل کر چکے تھے، انہوں نے شہادت حاصل کی، شہادت ملی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کو خاص ایک دشمنی اور عداوت تھی، ان خارجی لوگوں کو۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی ہے
اور یہ وفات امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی ہے 22 رجب کو۔ یاد رکھیے 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے، اور 22 رجب کو یہ خارجی یہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کے لیے ہم لوگ نیاز کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں اور نذر چڑھاتے ہیں، اصال ثواب کرتے ہیں۔ تاریخ کی کتاب کو آپ کھنگالیے اور دیکھیے کہ کسی بھی تاریخ کی کتاب میں آپ کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ پیدائش ہے 22 رجب کو، نہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب موت ہوئی ہے 22 رجب کے دن، یہ 22 رجب کو، تو ان خارجی عداوت، دشمنی، بغض، کینہ رکھنے والے خارجی لوگوں نے اس 22 رجب کو خوشی منانا شروع کیا۔ اور خوشی کیسے مناتے تھے؟ اس لیے کہ اسلامی حکومت تھی، سنیوں کی حکومت تھی، تو یہ خارجی جو ہے علل اعلان خوشی نہیں منا سکتے تھے، پکڑے جاتے، گلا مار دیا جاتا، پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا، خوشی تو منانی ہے لیکن اپنے اپنے گھروں میں خوشی چپ کے مناؤ، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ کیسے منانا ہے کہ کچھ مٹھائیاں، کچھ میٹھی چیزیں، کھیر، حلوہ وغیرہ ایک جگہ بناؤ، ایک برتن میں کھاؤ، ایک پردہ لگا دو، پردے کے اندر کھانا ہے، وہیں ہاتھ دھونا ہے، اور وہاں سے ہاتھ کا پانی، دھونے کا پانی اور کھانے کا سامان باہر نہیں آنا چاہیے، نہ باہر دکھنا چاہیے، کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ ہم لوگوں کا کام بھی ہو جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان خارجی لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن خوشی کا اظہار اس طریقے سے کیا تھا، اور یہ اظہار میرے بھائیوں اور دوستوں بدقسمتی سے ہمارے سنیوں بھائیوں میں بھی ایجاد ہو چکا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آپ سے معجزانہ اور عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ اس رسم کو، کنڈے والی رسم کو چھوڑ کر اللہ رسول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے اور زندگی کے مطابق عمل کیجیے۔ تب ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے پورے فیملی میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے گا، ہمارے اندر خوشحالی عطا فرمائے گا، گھروں میں خوشی عطا فرمائے گا، بال بچوں میں ترقی عطا فرمائے گا۔ ورنہ ہم شیطان کے دکھلاوے کے راستے میں اگر چلیں گے اور لوگوں کو اتباع کریں گے رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر، تو ہمیں گمراہی کے علاوہ، اللہ کے غصے اور غضب کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، بڑا ضروری ہے کہ اس کنڈے کی حقیقت کو جانیں، اور اپنے پیارے آقا، اگر ہمیں نبی سے محبت ہے، ہمیں نبی سے لگاؤ ہے، ہمیں نبی سے عشق ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اگر ہم نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں، نبی کے دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہی سے آپ نمازوں کا اہتمام کرنا شروع کیجئے، اور یہ عہد اور یہ تہیہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ جب تک جسم میں جان رہے گی، روح رہے گی، جب تک ہمارے اندر ایک سانس چلتے رہے گی، ہم کبھی ایک نماز نہیں چھوڑیں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپنائیں گے نہیں۔ ہم کو یہ عہد کرنا پڑے گا، ہم کو یہ عہد اور تہیہ کرنا پڑے گا میرے بھائیوں اور دوستوں۔ یاد رکھیے کیا آخر وجہ کیا تھی؟ محمد رسول اللہ، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور زبان سے ایک ہی جملہ ادا ہو رہا ہے، الصلاۃ وما ما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ما ملکت ایمانکم۔ اے لوگوں، نمازوں کا اہتمام کرنا، اے لوگوں نماز نہ چھوڑنا، اے لوگوں نماز پابندی سے پکڑے رہنا، اے لوگوں نمازوں کا اہتمام کرنا، وما ما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، کسی مزدور پہ ظلم نہ کرنا، کسی مظلوم پر ظلم نہ کرنا، کسی بے بس پر ظلم مت کرنا، کسی بھی غریب پر ظلم مت کرنا۔ یہ ہماری وصیت ہے، یہ ہمارا حکم ہے، یہ ہمارا فرمان ہے، یہ ہماری نصیحت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر ہم نبی سے عشق کرتے ہیں، اپنے نبی کے لیے ہم لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔
یہ کنڈے کے حقی چکر میں وہی کھانا ہے، وہی پینا ہے، وہی پانی گرانا ہے، اس کا کوئی دیکھنا نہ پائے اور کوئی دوسرا دیکھنے نہ پائے، پردہ لگا کر کھانا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک ایمان والا جو بھی عمل کرتا ہے تحقیق کر کے کرتا ہے۔